شاہ قرآن میں ارشاد فرمایا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. جیسا رب تعالیٰ سے مانگو گے اللہ تعالیٰ ویسا عطا فرمائے گا. تو یاد رکھیں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جو ناجائز ہے وہ ناجائز رہے گا. وہ ہم اپنا اس کے سامنے عذر پیش کر کے اس کو جائز نہیں قرار دے سکتے. اگر کوئی شخص حرام کما رہا ہے تو وہ گنہگار ہے. وہ اگر حلال رزق کے لیے کوشش کرے گا تو یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ظن یعنی گمان کے قریب ہوں. اب ذہنی اگر یہ ہے کہ سوائے رزق حرام کے اور ہمیں مل ہی نہیں سکتا، اس کے علاوہ ہمارا چارہ کار نہیں ہے، ہم اسی سے پل سکتے ہیں، ہم اسی سے بڑھ سکتے ہیں، تو پھر اس کے علاوہ اور کیا ملے گا. لیکن اگر ذہن یہ بنا کہ میں جائز طریقے سے کماؤں، اچھے انداز سے کماؤں اور حرام سے بچوں، برے کام سے بچوں، برے افعال سے بچوں، تو یاد رکھیں رب تبارک و تعالی جو ہماری بھلائی چاہتا اور اس کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے کہ میرا بندہ میری طرف آئے، وہ ایسے ذرائع خود بخود مہیا فرما دیتا ہے. ایک شخص ڈاکو تھا، لوگوں کو لوٹا کرتا تھا. اس نے برے پیشے سے توبہ کی، سفر حج پر چل دیا. جب قریب پہنچا مکے شریف کے، دیکھا ایک ویرانے میں ایک عورت اس کا نام لے کے پوچھ رہی ہے، بوڑھی عورت. اس نے کہا میرا نام یہ. اس نے کہا میرے پاس آؤ، میرے پاس تمہارے لیے کچھ پیغام ہے، تمہاری کچھ امانت ہے. کہا بتائیے. اس نے کہا میرا ایک لڑکا تھا، وہاں نیک پرہیزگار تھا، اپنے وقت کا ولی تھا، اس کا انتقال ہو گیا. اس کے انتقال کے بعد روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اس نام کا شخص آ رہا ہے، اپنے بچے کے کپڑے اس کو دے دینا. اب اندازہ لگا، توبہ کی اس نے، اللہ کی راہ کی طرف آیا، رزق حرام کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسا نوازا. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، ہم بھی کوشش کریں. ٹھیک ہے بعض لوگوں کو روزگار نہیں ملتا، پریشانی ہوتی ہے، آج کل بہت بے روزگاری، عجیب و غریب حالت، لیکن یاد رکھیں اللہ رب العزت رازق ہے. ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن ہمیں ضرور ملے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں، نماز پابندی سے پڑھیں. لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، پھر بولتے ہمیں رزق نہیں مل رہا، رزق میں تنگی ہے، کاروبار نہیں مل رہا، یہ پریشانی ہے، وہ پریشانی. اللہ تعالی اپنے حبیب کے صدقے ہمیں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.